اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے، آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ جناب، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ پروردگار عالم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں جب اشرف المخلوقات بنایا اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ بھی فرما دیا کہ ہم نے تمہارے لیے تخلیق کیا، پھر اس پاک پروردگار عالم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس تمام کائنات کو مسخر کر دیا، کائنات میں نائب بنا کر بھیجا، انسان کو اتنے عظیم مراتب پہ فائز فرما دیا پروردگار عالم نے۔ اب یہ حیات ہمیں پروردگار عالم نے آخر دی کیوں؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں ضرور آتا ہے کہ ہمیں پروردگار عالم نے، اللہ رب العزت نے، اس خالق کائنات نے تخلیق کیوں کیا؟ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو یقیناً اس کے کچھ اغراض و مقاصد ہوں گے، اور جب انسان کو پیدا کیا اور جب انسان کی سوچ میں، اس کی فکر میں، اس کے نظریے میں کوئی بھی ایسا مقصد حیات کار فرما نہ ہو تو اس کی پوری زندگی بیکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ آج ہم اسی موضوع پر کلام کریں گے کہ پروردگار عالم نے جو ہمیں تخلیق کیا، مقصد حیات ہمارا اس دنیا میں آنے کا کیا ہے، یعنی موضوع ہمارا ہے مقصد حیات۔ اس پر سحر حاصل گفتگو فرمائیں گی معزز مہمان شخصیات جو ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہوا کرتی ہیں۔ آج بھی ہمارا بڑا مضبوط پینل ہے الحمدللہ۔ دو مہمان شخصیات ہمارے آج کے پینل میں موجود ہیں، آج کے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ایک مہمان شخصیت تو مستقل حصہ ہیں الحمدللہ ہماری اس بزم کا، یعنی میری پہچان کا، اور دوسری جو شخصیت ہیں انہیں بھی آپ بہت پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پر مغز جامع گفتگو فرماتی ہیں ماشاءاللہ، سحر حاصل موضوع کے مناسبت سے مکمل انصاف کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مزاج بخیر ہے سعدیہ آپا؟ ان کے ساتھ جو اگلی نشست پر شخصیت تشریف فرما ہے، جن کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک مستقل حصہ ہے ہمارے میری پہچان، ہمارا جو پروگرام ہے، اس پروگرام کا ماشاءاللہ بڑی رونق ہوتی ہے اس پروگرام میں۔ ان کی وجہ سے ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مزاج بخیر ہیں امتیاز آپا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ موضوع کا آغاز کرتے ہیں اور جو گفتگو ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں چاہوں گی سعدیہ آپا یہ فرمائیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس مطالعے کے دوران بہت ساری چیزیں ہم پر آشکار ہوتی ہیں کہ یہ جو کائنات ہے پروردگار عالم نے ظاہر بے مقصد نہیں بنائی، بلکہ کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ کچھ ارشاد فرمائیے گا اس حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام صفاتی نام ہے الحکیم، وہ بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ اس نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور کوئی شے اس کائنات کے اندر ایسی نہیں ہے کہ جو مصلحت سے عاری ہو یا اس کی حکمت اس میں نہ ہو۔ اور اس کا ارشاد اللہ نے سورہ دخان کی 39 نمبر کی آیت کے اندر کیا ہے۔ پھر ہم سورہ آل عمران کی طرف، یہ بہت ہی معروف ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے بار بار، ہم لوگ مختلف مقام پہ پڑھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کے ذکر کے اندر دن اور رات اٹھتے بیٹھتے لیٹتے مصروف رہتے ہیں، اس ذکر کی خاصیت سے، اس ذکر کا کمال یہ ہے کہ وہ پھر ان کے غور و فکر کے سارے در کھل جاتے ہیں ان کے اندر، اور وہ پھر اس کائنات کی، زمین و آسمان کی طرف جب ہر شے پر نظر کرتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے تو کوئی چیز ایسی بنائی ہی نہیں جو کہ بے مقصد ہو۔ پکار اٹھتے ہیں وہ بے ساختہ۔ رب کائنات کا کوئی بھی فعل یہ سمجھنا کہ وہ خالی از حکمت ہے، یہ
تخلیق شان، یہ جو تخلیق ہے یہ شان الوہیت کے منافی ہے اور یہ انسان کو کفر میں لے جاتی ہے. تو ایسی سوچ ہرگز نہیں رکھنی چاہیے. ہمیں کسی چیز میں اگر کوئی حکمت، پوشیدہ حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ ہماری عقل کا فطور ہے. ہم اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہے. اللہ نے جب عقل کو پیدا کیا تھا تو یہ فرما دیا تھا کہ اس سے زیادہ کرامت والی چیز میں نے پیدا نہیں کی، اور عقل کو ہم استعمال نہیں کر رہے. تو یہ تو ہمارا نقص ہے. تو پھر کائنات کی سب سے افضل ترین شے جو انسان ہے وہ کیسے بے مقصد آ سکتا ہے اس دنیا کے اندر؟ کیسے ممکن ہے یہ کہ بے مقصد ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ ملک ہے اس کے اندر جیسے بیان فرما دیا کہ ہم نے حیات اور موت کو تخلیق کیا ہے. کس لیے؟ تاکہ تمہاری عملی جد و جہد دیکھی جائے، ہے نا. یہ فرمایا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہارا احسن عمل دیکھا جائے. تو صاف ظاہر ہے کہ عملی جد و جہد کے لیے انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے اور کوئی نہ کوئی مقصد اور نصب العین لے کر آیا ہے جس کو اس کو خود ایکسپلور کرنا ہے. جب کائنات کو مسخر کرنے کی باری آئے گی وہ تو بعد میں آئے گی. پہلے میں اپنی ذات کے اندر تو اتروں اور میں اپنے آپ کو تو ایکسپلور کروں کہ میں کیا کچھ کرنے کی صلاحیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دے کے بھیجا اور کہاں مجھے جانا ہے. اللہ پاک انسان کے لیے سورہ المومنون کی 115 نمبر کی آیت کے اندر فرما رہے ہیں افحسبتم انا خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، کہ تمہیں تو ہماری طرف کیا لوٹ کر نہیں آنا ہے، کیا پھرنا نہیں ہے. تو یہ اس ذات نے ہمیں تخلیق کیا ہے. اب اس کی بندگی کرتے ہوئے، اس لیے میں نے وہ جو کہا تھا کہ جو ذکر کرتے ہیں، یہ جو ذکر اللہ کی یاد ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ سے رابطہ ہے، یہی آپ کے وہ تمام بند دروازے جو آپ کے اندر ہیں، وہ عقل کے ہوں، چاہے وہ حکمت کے ہوں، چاہے وہ فراست کے ہوں، وہ تمام پھر کھولنا اللہ کی طرف سے شروع ہو جاتے ہیں. وہ کھولتا رہتا ہے اور پھر وہ اخلاقی کمال حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. تو وہ اخلاقی یعنی بندگی جو ہے، عبادت جو ہے، وہ اس کو اس کمال تک پہنچاتی ہے جس کا ذکر ہم اکثر کرتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہ تو احسن تقویم کے درجے کے لیے دعا مانگنی چاہیے انسان کو کہ اللہ پاک ہمیں اس پہ پہنچائے. تو اگر ہمیں مقصد تخلیق کا شعور حاصل ہو گیا، ہمارا اندر سے شعور، یہ جو عبادت ہے، یہ جو ذکر ہے، یہ کس لیے؟ تاکہ ہم اندر سے جو شعور ہے وہ بیدار ہو. اگر وہ بیدار نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے عبادتوں میں نقص ہے، آپ کے اپنے عمل کے اندر نقص ہے. تو تبھی آپ اپنا نصب العین کی طرف بڑھیں گے، تبھی آپ کو اخلاقی کمال حاصل ہوگا. اور یہ بھی بات ذہن نشین کر لیں کہ عبادت کا بہت ہی جامع اور وسیع تصور ہے. ہم اپنے ہر لمحے کو عبادت بناتے ہوئے زندگی کے جملہ معاملات کے اندر جو ہے اس کو ہم نے اس چیز کا وہ رکھنا ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے حقیقی نیکی یہ نہیں ہے، اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف. یہ عبادت کا مفہوم بتا رہا ہے اللہ آیت بر میں، بقرہ کی 177 آیت میں، کہ پہلے ایمان کو بیان کیا، پھر یہ بیان کیا کہ وہ مال جو عطا میری ہے جو تمہیں دی ہے اس کو ذرا خرچ تو کرو، رشتہ داروں پر، قرابت داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، راہ چلتے لوگوں پر، اور ان لوگوں پر جن کی گردنیں جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور وعدہ پر قائم رکھو. اب یہ ہے وہ عبادت جو ہمیں لے کر جا رہی ہے اس طرف جو نصب العین ہے ہمارا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی اس پاک پروردگار عالم نے یہ جو پوری کائنات تخلیق کی، اس میں ایک ایک ذرہ، کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں جو بے مقصد پروردگار عالم نے تخلیق فرمایا. اب امتیاز آپا آپ کی جانب میں یوں بڑھوں گی کہ جیسا کہ ہم نے اپنے انٹرو میں بھی میں نے ناظرین کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اب اشرف ہے انسان، تمام مخلوقات پر اشرف ہے. یہ فرمائیے گا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اس کو تھوڑا سا واضح کیجیے گا. شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صدق اللہ مولانا العظیم. بہت خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور بڑی اچھے انداز سے سعدیہ جی نے بھی حوالہ دیا کائنات کا اور پھر انسان کا. دیکھیں انسان اپنے وجود پر غور کرے تو اسے اللہ نے حواس خمسہ عطا کیے ہیں، یہ اعضاء عطا کیے ہیں، اور ان کی اور گہرائی میں چلے جائیں تو لطائف باطنیہ عطا کیے ہیں. پھر ان لطائف باطنیہ کے علاوہ ایک وجود جو انسان کا اصل ہے وہ روح ہے.
کہ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے. مرکب ہے، ٹھیک اب آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے سورہ زاریات کی آیت مبارکہ میں 55 نمبر 56 اور 57 تینوں کو ہم سامنے رکھیں صحیح. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ اے میرے محبوب آپ انہیں نصیحت کیجئے، آپ کی نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچائے گی، نفع بخش ہے ان کے لیے. اور پھر فوراً ہی فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ ایک بات سمجھ جاؤ تم کہ تمہیں ایسے نہیں بنایا، تمہیں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے بنایا. اور پھر ساتھ ہی فرمایا 57 اگلی آیت میں کہ ما اريد منهم من رزق ما اريد ان يطعمون کہ اللہ کو رزق اور تو کھانے کی حاجت نہیں ہے. تو اللہ تو بے نیاز ہے، وہ مالک کی کائنات ہے. اس نے تمہیں کیوں بنایا؟ الا لیعبدون کی تشریح میں علماء کہتے ہیں کہ یہاں در حقیقت یعرفون ہے کہ تم اس ذات حق کو پہچان لو. جب اس ذات کو پہچان لو گے اس کی معرفت تمہیں عطا ہو جائے گی تو پھر تمہارا لمحہ لمحہ اس کی بندگی میں گزرے گا. بے شک. آپ دیکھیں تو ہم اہل ایمان ہیں، ہم میں سے کسی سے بھی پوچھیں گے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا یہی کہے گا کہ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ ایک طرح سے انفرادی نصب العین بھی ٹھہرتا ہے. میں اسے یوں بھی وضاحت کروں گی کہ آپ دیکھیں سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ میں ایک دعا آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما. گو کہ اس میں تین چیزیں اللہ سے مانگی، تین الفاظ ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں ہدایت عطا فرما، اللہ اکبر. ہمیں شعور عطا فرما اور شعور کے ساتھ ہمیں راستہ عطا فرما. سبحان الصراط اللہ. وہ راستہ جس پر چل کر ہم اس منزل کو پا سکیں کہ جس منزل کے لیے تو نے ہمیں بنایا ہے. المستقیم اس تک پہنچنے کی ضمانت بھی عطا سبحان فرما. اللہ، سبحان اللہ. اب آپ غور کریں تو ہم مسلمان بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نماز میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں، گویا ایمان بھی مل گیا ہوا ہے، ہمیں نماز کی توفیق بھی مل گئی ہے. پھر بھی ہم دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم کہ یہ جو تم نے فکر میں لیا ہوا ہے نا، عقیدے میں لیا، یہ تمہارا مقصد حیات بن جائے. تم انفرادی نصب العین سے آگے بڑھو اور تم اپنی زندگی کا مقصود یہ بنا لو کہ مجھے اس راہ پر چلنا ہے جو راستہ میرے اللہ تک جاتا ہے. اور عملی اس کے لیے اسوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورہ بقرہ کا انہوں نے حوالہ دیا، میں سورہ فتح کی آیت نمبر 29 کا بھی حوالہ دوں گی کہ جس میں اللہ رب العزت نے صحابہ کی خصوصیات بیان فرمائی کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کیا خصوصیات ہیں ان کی، کیوں اللہ کو محبوب ہے کہ یہ ان کی صفات پائی جاتی ہیں. اور پھر آگے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان. وہ چاہتے کیا ہیں، وہ کیوں سخت ہو جاتے ہیں، وہ کیوں رکوع و سجود کر رہے ہیں، وہ کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ کیونکہ مقصود صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے. سبحان اللہ. گویا زمین پر ایک ایمان والا ہونے کے ناطے اللہ نے جب ہمیں اتنا خاص بنایا، ہمیں افضل بنا دیا، ہمیں قلب اور دماغ عطا کر دیا، اور یہ قلب اور دماغ دونوں جب یکسو ہو جاتے ہیں تو انسان عزم کی وہ چٹان بن جاتا ہے کہ جس سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی، رکاوٹ نہیں بن سکتی. وہ جس بات کی سوچ لیتا ہے، ٹان لیتا ہے، کر گزرتا ہے اور کر سکتا ہے. آپ یوں بھی دیکھیں تو ہماری اس زندگی میں دو نظریات پائے جاتے ہیں. ایک نظریہ حیات ہے مادی ترقی کا اور دوسرا ہے روحانی نظریہ حیات. مادی نظریہ حیات یہ ہے کہ یہ دنیا ہی، اس میں ترقی سب کچھ ہے تو دولت کی دھن طاری ہو جاتی ہے اس پر. یہ جو دھن کا لفظ ہے نا کہ دھن لگ جانا، تو وہ دن رات اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے میں کیسے ترقی کروں. اور روحانی نظریہ حیات کیا ہے؟ اپنی ذات سے آگے کا سوچنا، میرا اللہ کیسے خوش ہوتا ہے. سرکار دو عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا ہوا طریقہ کیا ہے. میری پسند ناپسند بہت پیچھے رہ گئی، میری خواہشیں بہت پیچھے رہ گئی، میں رب جو چاہتا ہے وہ کر گزروں. ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا بس اس مقصد حیات کے تحت ہو جائے تو ہر لمحہ ہی عبادت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی ایمان والے جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی محبت میں بڑے شدید ہیں، بہت شدت سے اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور جنہیں ان انس کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا. آج کا جو موضوع بڑا خوبصورت ہے جناب، مقصد حیات، اس پر مزید گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ مہمان شخصیات تشریف فرما ہیں. ایک وقفے پر مجھے جناب جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں اور جناب جس طرح سے گفتگو کی جا رہی ہے کہ مقصد حیات کیا ہے، انسانی زندگی کا پروردگار عالم نے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس دنیا میں بھیجا، تو اس کا مقصد جس طرح سے ہمارے اسکالر بھی گفتگو فرما رہی تھی، اس کو مزید ایلیبریٹ کریں گے اور مزید اس پر گفتگو کریں گے. بہت سے سوال بھی میرے پاس موجود ہیں. سعدیہ انصاری صاحبہ تشریف فرما اور ان کے ساتھ ساتھ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف فرما ہیں. سعدیہ آپا، جس طرح سے گفتگو ہوئی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اپنی عبادت کے لیے خالصتاً اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا. اب انسان جو ہے بحیثیت انسان اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو وہ ایک جسم اور روح کا مرکب ہے، یعنی دونوں چیزوں سے مل کر بنا، جسم اور روح دونوں کا مجموعہ ہے. اب جو مقصد حیات ہے وہ صرف اور صرف روحانی کیوں ہے، جسمانی اور مادی کیوں نہیں ہے؟ یہ ارشاد فرمائیے گا. بہت ہی اچھا سوال کیا ہے آپ نے زینب. اور آپ دیکھیں کہ عام طور پر ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس میں مقصد حیات تو بعد میں آتا ہے، پہلے اپنی جو تخلیق ہوئی ہے اس کو تو پڑھیں. دیکھیں ہماری روح کیا ہے، ہمارا جسم کیا ہے. جسم مٹی سے بنا، جسم جو ہے وہ اس کو موت ہے. روح کیا ہے، روح عرش پر بنی. روح کیسے بنی، وہ کہاں لکھی ہوئی ہے. اب جیسے پنجرے اور پرندے کی مثال ہے کہ ہمارا جسم جو ہے اس کے اندر روح ہے، تو وہ پرندہ کتنا قیمتی ہے جس کو پنجرہ اس کی حفاظت کر رہا ہے. اسی طرح ہمارے پاس خزانہ زیورات ہیں، اس کی حفاظت کے لیے ہم ایک ڈبہ یا لاکر کرتے ہیں تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے. تو وہ حفاظت اور قدر کے لیے ہے جسم. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جسم کا کام ہے کہ وہ عمل کرے، وہ حرکت کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے ہمارے اندر، ایک کہتے ہیں نا دنیا آباد ہے. دیکھیں مجھے اللہ نے وہ نفس بھی دیا جس کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز دے دی ہے. اس نے مجھے وہ روح بھی دی جو کہ بہت ہی قیمتی شے فرمایا. کیا فرمایا اس نے سورہ الف لام میم سجدہ کے اندر کیسے فرمایا 7-8 نمبر کی آیت میں کہ وہ جس نے چیز بنائی بڑی خوب بنائی. اس نے پیدائش مٹی سے کی، اس کی نسل کو بے قدر پانی سے جو ہے وہ آگے بڑھایا. ثم سواہو، بس اس نے اس کو ٹھیک کیا. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور پھر اس نے اس کے اندر روح پھونکی. سبحان اللہ. وہ روح بنا کر روح پھونکی انسان کی روح کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا پھر اسے ٹھیک کیا، پھر اس میں اپنی روح پھونکنے کے بعد اس کے کان، آنکھیں اور دل بنائے. یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کی زینب. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری صرف آنکھیں یہ ہیں، کان یہ ہیں، دل. یہ ساری چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے. ہمارا نفس ہمیں نیکی اور برائی کا حکم جو دے رہا ہے اس کا تعلق بھی روح سے ہے. ٹھیک ہے. وہ ساری جو ہم اچھائیاں کر رہے ہیں ان سارے مثبت اثرات پھر روح کے اوپر وہ امپیکٹس پڑتے ہیں. وہ ساری جو ہم برائیاں کر رہے ہیں، وہ تمام منکرات کر رہے ہیں، ان سارا کا اثر روح کے اوپر پڑتا ہے. تو بیسیکلی روح اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ آپ سوچئے ایک منٹ کو کہ اللہ نے جب پھونکی ہوگی روح تو وہ کیا شدت ہوگی، وہ کیا قوت ہوگی اللہ کی طرف سے. اور اس کے بعد فرمانا کہ اب تم سجدہ کرو انسان کو. تو ہمیں اپنی روح کو کیوں پہچاننا ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ کو پہچاننا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی معرفت کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، عبادت کے لیے دنیا میں بھیجے گئے. جسم وہ حرکات کرے گا، ظاہری آنکھیں، ظاہری کان، زبان، یہ سب کچھ ذکر کی کیفیت میں. ہم کیوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر، ہماری زبانوں پہ اور ہمارے قلوب میں اپنا ذکر جاری و ساری کر دے. ہم دعا کرتے ہیں نا، یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے. وہ قلب اور روح کو ذاکر بنانا ہے. قلب اور روح کے اندر اس معرفت کے جو نور ہے وہ پہنچے گا. اب آپ سے یہ میں بات کہوں کہ دیکھیے جسم تو مٹی میں مل گیا، روح کو موت نہیں ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میت کو دفن کر کے جا رہے ہو تو 40 قدم تک وہ تمہارے قدم سن رہی ہے. اس کا مطلب ہے روح کے کان بھی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب اس سے الستو بربکم کا سوال کیا تو اس کی آنکھیں تھیں، اس نے پہچانا. اس کے اندر وہ روح کے اندر وہ کیفیات ہے کہ جس نے اپنے رب کو پہچانا تھا. یہ وہ روح لے کر تم اس دنیا کے اندر آئے ہو اور مقصد حیات تمہیں یہ دیا گیا ہے نصب العین کہ تمہیں اللہ کی معرفت
یہی تو تخلیق کا مقصد اللہ نے بتایا تھا نا کہ میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے تخلیق کا ارادہ کیا. تو تمہاری تخلیق جو ہے بہت با مقصد ہے. تمہیں اللہ کو پہچاننا ہے, اس کے سارے امپیکٹس تمہاری سامنے والی زندگی میں بھی نظر آئیں گے. تم جب اس دنیا سے جاؤ گے تو تمہاری روح اتنی قوی اور پر نور جائے گی کہ وہ جو ہے ایک دم اس کو پہچان لے گی اور سوالات کے بھی جواب دے دے گی, اور اتنی قوی ہوگی کہ اس کے حساب سے تمہارا معاملہ جو ہے آخرت کا ہوگا. تو ہمارے نصب العین اور مقصد حیات کے اندر ہمارا جسم کی حرکت, روح پر امپیکٹ, اللہ کی معرفت, مقصد حیات کی طرف توجہ, اور مقصد حیات پر جب نکل کھڑے ہوگے تو پھر اس پر استقامت کے ساتھ اگر تم چل رہے ہو تو وہ تمہاری روح کو جسے کہتے ہیں قوی ترین کر دے گا. تو اس لیے ہم روحانی طور کے اوپر زیادہ اس کے اوپر فوکس ہمیں کرنا چاہیے. ہم صرف جسم کی آرائش میں لگیں, زبائش میں لگیں, دنیا کے مسخر کرنے میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرے لیے اللہ نے بنایا, یہ بھی میں لے لوں, وہ بھی میں لے لوں, یو نو. لیکن وہ سب اپنی جگہ ہے, لیکن اصل کس لیے لے لوں کہ تمہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہنا ہے. جی سعدیہ آپا, یعنی ہمیں روح کی بالیدگی کی کوشش کرنی ہے, روح کو مطہر بنانا ہے, روح کو پاکیزہ رکھنا ہے. اپنی روح کو اللہ رب العزت کے حضور جب ہم تابع کر دیں گے تو پروردگار عالم کی ہم عبادت میں ہمیں محبت بھی ملے گی, اطاعت بھی ملے گی, ہمیں خشوع اور خضوع بھی ملے گا. امتیاز آپا, جس طرح سے آپ موجود ہیں یہ ارشاد فرمائیے گا. اب اس کو مزید ہم آگے بڑھائیں گے گفتگو کو. سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے زندگی کے ہر گوشے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے. اب یہاں پر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ چاہوں گی کہ آپ مقصد حیات کا جو تعین ہے, اس تناظر میں ہمیں سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رہنمائی حاصل ہوتی ہے, آپ یہ ارشاد فرمائیے گا. شکریہ زینب. جیسے شروع میں بھی گفتگو میں بات ہوئی تھی کہ مقصد حیات جب انسان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اسے معرفت ذات حق کو حاصل کرنا ہے اور لمحہ لمحہ اس کے لیے وقف ہو جائے, صحیح ہے. تو عملی جو راستہ ہے کہ پریکٹیکلی اسے اس معاشرے میں کیا کرنا ہے, وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے مکمل دین دے کر بھیجا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ مبارکہ کو, آپ کی سیرت مبارکہ کو, آپ کی حیات مبارکہ کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی کامل ترین اسوہ ہے. اب آپ کا جو کوشچن ہے کہ سیرت النبی سے ہمیں کیا ملتا ہے, کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد حیات کے لیے وہ کیا اسٹرگل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھیے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کا ہر گوشہ منور و تابع ہے, اسے قیامت تک اس کی اتباع کی جاتی رہے گی, کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک نبی ہیں, ایک رسول ہیں, اللہ کے حبیب ہیں, اور وہ مکمل وہ پیغام لے کر آئے ہیں. صحیح ہے. آپ غار حراء سے وہ پیغام لے کر اٹھتے ہیں تو آپ دیکھیں تو فوری طور پر آپ کو مکہ پاک میں کن صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی. مکہ کی ایک سرد جنگ ہے جس میں دار ارقم کی ایک وہ ہے حکمت انگیز سارے افعال ہیں, ساری حکمتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اور اپنی عادات اور اپنے افعال کے ذریعے اپنے صحابہ کو تربیت دی. پھر آپ دیکھیں تو آپ طائف میں گئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو لہب جیسے آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں, مگر آپ ایک ہی کلمے کی تاکید کرتے نظر آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میرے ایک ہاتھ پر سورج ایک ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دو, تب بھی نہیں اسے رکوں گا. پھر آپ دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری سیرت مبارکہ میں کبھی بھی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا. وہ دوست ہیں یا دشمن ہیں, آپ اپنی اس بات پر ہمیشہ ایک ہی طرح سے قائم رہے ہیں. وہ صادق و امین ذات, انہوں نے اپنے کردار سے اس بات کی گواہی دی. پھر آپ دیکھیں تو غزوات ہوتی ہیں, کہیں غزوہ بدر ہے, کہیں غزوہ احد ہے, کہیں غزوہ خندق ہے, مگر اللہ کلمت اللہ کے لیے, کلمہ حق کی بلندی کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام استقامت سے ڈٹے رہے ہیں. پھر آپ مکاتیب دیکھیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا بھر کو لکھے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پیغام حق پوری دنیا میں پھیلے گا. اور سلاطین کے نام آپ نے, کوئی سوچ نہیں سکتا کہ عرب کے اس ایک خطے سے اللہ کے محبوب خط لکھ رہے ہیں.
روم کے شہنشاہ کو، ایران کے شہنشاہ کو، پھر آپ دیکھیں یمن کو، قبائل کو، شیوخ کو، جتنے مذہبی پیشوا تھے ان کو، اور پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ آؤ اللہ کے احکامات کی طرف، اللہ کی حاکمیت کا اعلان، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کا اعلان، اور دو چیزیں ہیں کہ آؤ اسلام کی طرف تو پھر تم ہمارے بھائی ہو، ہم تمہارے وہی حقوق ہوں گے جو تمام مسلمانوں کے، کہ تمام نسلی، رنگ، وطن، زبان کی، جغرافیائی، ان سب چیزوں سے ماورا ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس ذات کو پہچانو، اللہ وحدہ لا شریک کو پہچانو جس نے تمہیں بنایا ہے۔ تو ہمیں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو اللہ نے بتایا قرآن مجید میں کہ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ وہ محبوب ہدایت دین حق قرآن مجید کے پیغام کے ساتھ وہ آئے ہیں، اور کس لیے آئے ہیں؟ تاکہ اس دین کو باقی تمام باطل ادیان پر غالب کر دیں، اور آپ علیہ السلام کی پوری زندگی اس بات کی گواہ ہے۔ ان خطوط کو دیکھیں تو ان میں ایک ہی پیغام ملتا ہے، یہی کہ اسلام کی طرف ہو۔ پھر آپ علیہ السلام مدینہ پاک جاتے ہیں تو آپ دیکھیں تو وہ مواخات مدینہ ہے یا میثاق مدینہ ہے، یا آپ آگے دیکھیں تو اس کے کیا سنگ میل ہے، صلح حدیبیہ ہے، تو یہ سارے سنگ میل ہیں اس منزل کی طرف جانے کے، کہ آپ علیہ السلام تمام انسانوں کو رب سے ملانا چاہتے ہیں، اس رحمان، اور وہی مکہ کے لوگ جن نے آپ کو اتنا ستایا، اتنے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، کیا کچھ نہ کیا، اور جب آپ آتے ہیں مکہ پاک فتح ہوتا ہے تو پہلا دنیا نے اور فلک نے ایک ایسا فاتح دیکھا جو آ کے اعلان کرتا ہے لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں۔ کیوں؟ کہ لوگوں آؤ اللہ کی طرف۔ آپ علیہ السلام کی کوئی ذاتی غرض نہ تھی، فقط یہی تھا کہ لوگ اللہ کو پہچانیں، وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں، اور اس اسلام کو اپنا لیں۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جس نے اس ہدایت کو پکڑ لیا اس کو اب کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو اس دنیا کو، اس معاشرے کو، اس عالم انسانیت کو خوف اور غم سے نجات دلانے آئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اس اللہ کو پہچان لیا جس نے تو اس کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں رہتا، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں۔ سبحان اللہ۔ یعنی سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اللہ رب العزت کے احکامات کی بجا آوری میں گزاری ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات کی، اس کی فرما برداری کریں، اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کریں، اور جن کاموں سے ہمیں روکا گیا ہے، جن سے منع کیا ہے، اس سے رک جائیں، جس کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کیا جائے۔ مقصد حیات آج کا ہمارا موضوع ہے، اس پر مزید کلام کریں گے، مہمان شخصیات بھی ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ اس وقت جناب ایک وقفہ ہے، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ، ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں جناب۔ جس طرح سے مہمان شخصیات آج کے ہمارے پینل میں موجود ہیں، بہت عمدگی سے سحر حاصل گفتگو فرما رہی ہیں، دونوں ہی معزز مہمان شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے سعدیہ انصاری صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ سعدیہ آپا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جس طرح سے امتیاز آپا نے ابھی گفتگو ارشاد فرمائی، وہ کون سے امور ہیں سعدیہ آپا جو ہمیں مقصد حیات سے ہٹا دیتے ہیں، یعنی مقصد حیات سے غافل کر دیتے ہیں؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، ہم ان رکاوٹوں کو کس طریقے سے دور رکھیں اپنے آپ سے بھی، تاکہ ہم مقصد حیات پر کامل رہیں یقین کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ کیونکہ یہ ایک مومن کا، ایک مسلمان کا اثاثہ ہیں، کچھ گفتگو ارشاد فرمائیے اس حوالے سے۔ بہت عجیب سی بات ہے جو میرے ذہن میں ابھی آئی زینب، کہ حقیقتاً میرا یہ اپنا تجزیہ ہے کہ ہم لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، بڑے اچھے مسلمان گھرانوں میں بھی پیدا ہوئے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم مقصد حیات نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہے کیا آخر، اور کون سے ایسے امور ہیں جو ہمیں غافل کر دیتے ہیں اس چیز سے۔ یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزی بھی رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، عقیدت سے، محبت سے سب کچھ کر رہے ہیں جو ارکان اسلام ہے، لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں دے رہے۔ کیا ہے یہ؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران ہی کی 114 نمبر کی آیت میں بیان کیا ہے۔ بہت خوبصورت آیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بات اس طرح سے شروع کی ہے کہ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی
محبت آراستہ کر دی گئی ہے، اللہ اکبر، آراستہ کر دی آراستہ گئی کر دی ہے، گئی ہے۔ جس میں عورتیں ہیں، اولاد ہے، سونے چاندی کے خزانے ہیں، مویشی ہیں، وہ گھوڑے ہیں نشان والے جو خوبصورت ہیں، اور یہ کھیتیاں ہیں، یہ سب تمہارے لیے آراستہ کر دیا گیا۔ یعنی اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں اس طرح سے سبحان کہ یہ اللہ۔ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور پھر فرما رہے ہیں کہ مگر اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے۔ ہاں، اب آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور کے اوپر اس چیز کو بتلا دیا ہے کہ ذرائع حیات و ضروریات اصل نہیں ہے، ذرائع حیات و ضروریات کو مقصد حیات نہیں بنانا ہے، کیونکہ آگے فرما دیا یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ کے پاس جو تمہیں جانا ہے تو وہ بہتر ٹھکانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ توجہ طلب ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے نقطے جو ہمیں سمجھنے چاہیے۔ صحیح ہے۔ جہاں انسان ٹریک سے اترتا ہے، یہ جو دنیاوی ذرائع اور ضروریات ہیں جن کو وہ مقصد بنا کے لے کر چل رہا ہوتا ہے، یا پھر دنیا میں ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزی بھی رکھ رہا ہے، لیکن مقصد اس کے ذہن میں نہیں ہے، وہ پھر گمراہی کا شکار ہونے کا اس کا جو ہے وہ اندیشہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہی امور جو ہیں، یہ جو بتلائے گئے ہیں، یہ انسان کو بلند ترین مقصد حیات سے غافل کر کے پست ترین مقصد میں لے کر چلے جاتے ہیں، جہاں صرف جسم کی آبیاری ہے، دنیاوی لذتیں ہیں، گھر سجا لو، یہ لے لو، وہ کر لو، تزئین و آرائش ہے، بس وہ پھر خود بخود، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تو حاضر و ناظر ہے، وہ تو ہر لحظہ حیران دیکھ رہا ہے کہ میرے بندہ اس وقت کون سا قدم اٹھا رہا ہے، کون سی سوچ ہے، کس طرح سے میرے سامنے حاضر ہو رہا ہے، اس کی نماز ہے کہ نہیں ہے، اس کا ذکر ہے کہ نہیں ہے، سلمان گھرانے میں پیدا کیا، کتنا بڑا ایک انعام ہے، اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کا امتی پیدا کیا، کتنی عظیم الشان ہمارے لیے وہ نعمت ہے جس کا ہم شکریہ ہی ادا نہیں کر سکتے۔ تو اب کون سی ایسی چیزیں ہیں جو یہ دنیا تو ایک جال ہے وہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اب کون سے ایسے امور ہیں کہ جو ہمیں اس غفلت سے بچا سکتے ہیں؟ وہ صرف خوف خدا ہے اور تقویٰ ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ خشیت الہی اور تقویٰ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب تقویٰ کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1 گاڈ کانشسنس، شعوری طور کے اوپر اللہ کے حضور حاضری کا تصور، وہ حاضر و ناظر ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے ساتھ ہے، میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کانشسلی اس کو جاننا، بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہیں مگر معاف کیجئے گا وہ جب زبان کھلتی ہے ان کی تو وہ ان کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ اللہ سن رہا ہے اور لکھ رہا ہے، پر فرشتے اس کے لکھ رہے ہیں۔ دوسری کیا صورت ہے تقویٰ کی؟ پہلی صورت تو گاڈ کانشسنس ہے، دوسری تقویٰ کی صورت ہوتی ہے کانسٹنٹ اکاؤنٹیبلٹی، کہ آپ کانسٹنٹ اپنا محاسبہ کرتے رہیں۔ اللہ نے جو یہ نفس جس کا ذکر دوسرے سوال میں ہوا تھا، نفس جو دیا ہے برائی اور اچھائی کی تمیز کا، تم تو اس کو کام میں ہی نہیں لا رہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہ کرو، یہ برائی نہیں آج کر لیتے ہیں کل نہیں کریں گے، یہ جو تھپک کے تم سلا دیتے ہو وہ اچھائی کی جو کیفیت ہے اس کو، تو تمہارے اندر کانسٹنٹ اکاؤنٹیبلٹی آئے کہ کون سی اعمال مجھے اللہ سے دور کر رہے ہیں، کون سے قریب کر رہے ہیں، کون سی چیز ہے جو نیکی اللہ نے فرمائی ہے اور مجھے کرنی ہے۔ کیونکہ جب بھیجا گیا عبادت کے لیے تو آپ اپنی زندگی کے ہر عمل کو، سونے کو، جاگنے کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، کھانے پینے، سب کو آپ بنائیے نا پھر اپنی جو ہے عبادت۔ تو جہاں دونوں صورتیں جمع ہو جاتی ہیں انسان میں، یہ گاڈ کانشسنس اور کانسٹنٹ اکاؤنٹیبلٹی، تو وہ خود کو اس دنیا کی محبت میں پھر گرفتار نہیں ہونے دیتا۔ پھر وہ یہ جو دنیا کا جال اس کو اپنے اندر سک کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، لٹرلی آپ کو جو ہے وہ ہر طرف سے۔ آپ نے وہ حدیث مبارکہ سنی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے اللہ نے جب جنت کو آراستہ کیا تو فرمایا کہ آؤ جبریل دیکھو، اب دیکھو میرے کیسی میں نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، کیا جنت بنائی ہے، اب تو لوگ دوڑے ہوئے اس طرف آئیں گے۔ تو اللہ نے اس کے چاروں جانب مشقتوں کی باڑ لگا دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو بہت کم لوگ اس طرف آئیں گے۔ جہنم بنایا تو بھی جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اس کے چاروں جانب ترغیبات کی اللہ نے باڑ لگا دی کہ ساری ٹیمپٹیشنز ہیں، وہی سب کچھ جو دنیا کے اندر ہماری لذتیں ہیں نا، وہ سارا۔ تو پھر انہوں نے کہا تو یہ دوڑے ہوئے آئیں گے۔ تو حال یہ ہو گیا ہے کہ جنت آراستہ ہے ہمارے لیے، لیکن ہم اپنے آپ کو دنیا میں غرق کیے ہوئے ہیں، اور جہنم جس کے چاروں طرف یہ لذتوں کی باڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا دی ہے، وہ تمہیں جہنم میں لے کے جانے والی ہیں وہ ساری، جہاں تم اللہ سے غافل ہوئے، اس کی یاد تم بے شک کرے۔ دیکھو میں کیسے نماز پڑھتی ہوں، میری زبان تو ذکر کر رہی ہے مگر قلب نہیں کر رہا، دھیان ادھر جا رہا ہے،
گمان میں یہ ہے کہ ابھی اس کا فون آئے گا, ابھی دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا, ابھی مالی آئے گا, ابھی فلاں آئے گا. یعنی آپ جس طرح سے آپ ارشاد فرما رہی تھیں, جو میری ناقص عقل میں بات سمائی ہے کہ دنیا کی رونقوں میں گم نہ ہو جانا, یہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے بنائی ہے, لیکن اس میں آپ کو جو چیزیں دی ہیں اس کی رونقوں میں گم نہ ہو جانا. وہ پروردگار عالم ہے, اس کی اطاعت کرنی ہے, اس سے محبت بھی کرنی ہے, اس سے محبت کے ساتھ ساتھ جو اس کے تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے. یہ ارشاد فرمائیے گا امتیاز آپا, اب جب ہم پوری کائنات میں یعنی پوری دنیا پہ نظر ڈالتے ہیں, مسلمان ہر جگہ ہر خطے میں موجود ہیں, اور الحمدللہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد دنیا کے ہر خطے میں موجود ہے. وہاں کی ترجیحات بھی علیحدہ علیحدہ ہیں, الگ ہیں, رجحانات, طرز زندگی مختلف ہے, ان کے اعمال افعال مختلف ہیں, لیکن الحمدللہ مقصد حیات ایک ہی ہے. کچھ روشنی ڈالیے گا اس حوالے سے. شکریہ زینب. دیکھیں, اسلام کا پیغام آفاقی اور عالمگیر ہے, اور آفاقی اور عالمگیر ہم کہتے ہیں تو اس میں خطوں کا, بود و باش کا, آب و ہوا کا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. زمین مختلف خطوں میں بٹی ہوئی ہے. آپ دیکھیں تو ہم ملکوں اور وطنوں میں بٹے ہوئے ہیں, اور ہر ملک کی ایک اپنا لوکل کلچر ہے, ایک لوکل انداز ہے زندگی گزارنے کا. اور آپ اسے یوں بھی دیکھیں کہ کوئی گرم علاقے ہیں, کوئی سرد علاقے ہیں. جی. کسی جگہ غذا کا انداز مختلف ہے, کسی جگہ مختلف ہے, کہیں زراعت اور کھیتی باڑی ہے تو کہیں تجارت ہے. اس طرح ہر ایک کی طرز زندگی مختلف نظر آئے گی. جیسے ہم پرانی تہذیبوں پر نگاہ ڈالیں تو چائنا کی اپنی تہذیب تھی, ہندوستان کی اپنی تہذیب تھی, بابل اور نینوا تہذیبی علاقوں کے حوالے سے مشہور تھے. اسلام آیا اور سب پر چھا گیا. سبحان اللہ. اسلامی تہذیب نے سب کو اپنے اندر سمو لیا. اسلام نے بیسک اصول عطا کر دیے, اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ مقصد حیات جب مل جاتا ہے ایک مسلمان کو, تو اب اس کا طرز زندگی مختلف بھی ہے, اس کے رہن سہن کے انداز, لباس کے سٹائل مختلف ہو سکتے ہیں, مگر اس کا مقصد ایک ہی رہتا ہے. دیکھیں زینب, الٹیمیٹ گول کیا ہے انسان کا, اور خاص طور پر مسلمان کا؟ اس نے اپنے اللہ کی رضا کو پانا ہے, اللہ کو خوش کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کے قریب ہونا ہے. اور یہ دنیا اسے کھینچ کے دور کر رہی ہے, شیطان اسے دور کر رہا ہے, نفس اسے دور کر رہا ہے. اب اسے اپنی زندگی کی ترجیحات ویسی بنانی ہے جن سے وہ اپنے اس مقصد کو پا سکے. اب کسی میں عبادت کا ذوق شوق ہے, آپ دیکھیں تو ہم میں سے ہر ایک کے مزاج مختلف ہے, ہر ایک کے علمی سطح مختلف ہے, ہر ایک کے گھر کا ماحول مختلف ہے. تو جو جس طرح سے بھی رہتا ہے, ایک یونیفارمٹی پائی جائے بیہیویئر میں, وہ کیا ہے؟ سب میں صداقت ہو, امانت ہو. کوئی حکمران ہے تو حکمران بھی اسی رنگ کا ہو, کوئی عالم ہے تو اس کے علم کا رنگ ہوگا اس پر, مگر اس کے اندر بھی وہی چیزیں ہوں, عادات اور وہ افعال ہوں جو اسلام کو مطلوب ہیں, جو اس کو اپنے مقصد, اپنے گول کے قریب تر لے جائیں. کوئی ٹیچر ہے, کوئی کسان ہے, کوئی تاجر ہے. اب وہ ہر ایک کے کام مختلف ہیں, ہر ایک کا انداز مختلف ہے زندگی گزارنے کا. تاجر کی اور ہے زندگی کی روٹین, کسان کی اور ہے, ڈاکٹر کی اور ہے, عالم کی اور ہے, مگر کیا ہے؟ مقصد حیات ایک ہی ہے. ایک بیہیویئر ہو سب کا, اور ایک ہی رنگ ہو سوسائٹی پر, کہ سب کے اندر عادات وہ ہوں جو اسلام کو مطلوب ہے. عبادت کا رنگ وہ ہو, نماز روزے کی ہر ایک پابندی کر رہا ہو, قرآن مجید ہر ایک کے لیے محترم ہو, ہر ایک ان چیزوں سے رک رہا ہو جن سے اللہ نے منع کیا ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, جو دیا ہے حضور نے وہ لے لو, اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ. تو یہ کیا ہے کہ آپ جو بھی ہیں, آپ بیٹی کے روپ میں ہو, بیوی کے روپ میں ہو, ماں کے روپ میں ہو, آپ بیٹے ہو یا آپ شوہر ہو یا آپ باپ ہو, مگر آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کون سی ذمہ داری ادا کرو گے تو آپ اپنے مقصد کو پالو گے. اب دیکھیں, ایک ڈاکٹر ہے, اس کا مریض مر رہا ہے, اور وہ اس وقت تہجد کی نماز پڑھنے چلا جائے کہ نہیں میرے لیے تہجد, تو اس نے غلط کیا. اللہ نے اس کے لیے یہ راستہ رکھا تھا کہ وہ مریضوں کو شفا دے گا اللہ کی رضا کے لیے, تو اللہ اس کو نوافل سے زیادہ ثواب ملے گا. اسی طرح تاجر ہے, اس کا کام ہے کہ تجارت ایمانداری سے کرنا. اگر وہاں وہ دھوکہ دیتا ہے, منافع خوری کرتا ہے, وہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے, اور ادھر تو سجدہ ریزیاں کرتا ہے, تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. تو مقصد حیات جب ایک ہو جاتا ہے تو زندگی کے انداز بے شک مختلف ہوں, لباس مختلف ہوں, آب و ہوا مختلف ہوں, خطے مختلف ہوں, مگر انسان کو اپنے گول کے قریب جانا ہے تو اسے اپنی زندگی کے ان ترجیحات کو بدلنا ہوگا جن کے ذریعے وہ اللہ کو پا سکے اور اللہ کے قریب ہو سکے, اللہ کو راضی کر سکے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. سعدیہ آپا کوئی میسج موضوع کی مناسبت سے آپ دینا چاہیں مختصر سا؟ ٹائم بہت قلیل رہ گیا ہے ہمارے پاس، فرمائیے گا. دیکھیے جو ابھی یہ سوال کے اندر ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی 14 نمبر کی آیت میں جو بتایا پورا دنیا و زندگی لیکن اللہ کے پاس جو ہے وہ اصل ہے جس کی طرف پلٹنا ہے. اگلی ہی آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ تم سے بہتر چیز کی جو ہے میں اطلاع نہ دوں کہ پرہیزگاروں کے لیے اپنے رب کے پاس جو جنت ہیں ان کے نیچے نہریں ہیں، اور وہ تو ایسا مقام ہے جہاں اللہ کی خوشنودی تمہارے پاس ہوگی. دیکھو ابھی تمہیں وہ یاد نہیں ہے جب تم نے اللہ کو پہلے دیکھا تھا، جب تمہیں اللہ نے بنایا تھا، لیکن اس کے لیے تو تڑپو کہ مجھے دوبارہ اللہ کو دیکھنا ہے نا. اور وہ جب تک ہم اپنے نصب العین کو، اپنے مقصد حیات کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. سبحان اللہ. امتیاز آپا کوئی مختصر سا میسج. دیکھیے اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت اور بندگی ایسے کرو کہ یقین کو پالو. اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یقین مصدر نور ہے. جب یقین ہو جاتا ہے نا کہ وہ ذات حق مجھے دیکھ رہی ہے، وہ ذات حق اسی نے مجھے تخلیق کیا، وہ مجھ سے دور نہیں ہے، زندگی کا انداز بدل جاتا ہے. اور مقصد ہوتا ہی وہ ہے کہ خواب وہ نہیں جو آپ سوتے میں دیکھتے ہو، خواب وہ ہیں اصل جو آپ کو سونے نہیں دیتے. کیا بات ہے. تو مقصد حیات مل جائے تو پھر آپ کی اٹھنا بیٹھنا ویسے ہی ہو جاتا ہے، راتیں حلال ہو جاتی ہیں، سبحان اللہ. نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ جناب. یہ موضوع اتنا خوبصورت تھا کہ اس پر مزید گفتگو کی جاتی تو اور بھی زیادہ اچھا ہوتا، لیکن ماشاء اللہ ہماری دونوں ہی مہمان شخصیات نے اس موضوع سے انصاف کیا اور سرحاصل گفتگو ارشاد فرمائی ہے. بس ہمیں اپنی جو زندگی ہے اس کو اللہ کے حکم کے، اللہ کے احکامات کے تابع کرنا ہے. اپنے نفس کو بے لگام گھوڑے کی طرح چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ پروردگار عالم یہ بھی تو ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ اس سے باخبر ہے. تو جب ہم ہر عمل اپنا اس طرح کریں کہ ہر عمل کے پیچھے ہماری یہ سوچ ہو کہ وہ پروردگار عالم تو ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ رب کائنات جس نے یہ تمام دنیا تخلیق فرمائی اور ہم جو جو اعمال کرتے ہیں اس سے وہ باخبر ہے، اسے وہ جانتا ہے. تو یقیناً ہمارے اعمال اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق ہوں گے. یہ خوف ہمارے دل میں ضرور موجود ہوگا. اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.